السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز اساتذہ کرام، طلباء کرام، اصول فقہ کیا صرف علماء کے لیے ہے؟ اصول فقہ کیا صرف طلباء کے لیے، یا اس سے عوام الناس بھی استفادہ کر سکتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی علوم ہیں آج کل وہ اجنبی بن چکے ہیں، خاص کر ہمارے درس نظامی میں وہ اس طرح اجنبی بن چکی ہیں کہ ایک مخصوص طبقے تک وہ علوم محدود ہو چکے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ان علوم سے اس انداز میں ہم ان علوم کو پیش کریں کہ ہماری عوام بھی ان علوم سے ایک حد تک استفادہ حاصل کرے۔ اب ہم اصول فقہ پہ آتے ہیں کہ اصول فقہ کو ہم نے کس انداز سے پیش کرنا ہے کہ ہمارے متعلقین، رشتہ دار، مقتدی، وہ بھی اصول فقہ سے استفادہ کریں۔ تو اس کے لیے بنیادی کچھ باتیں ہیں، وہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ کافی مفید رہیں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ بحیثیت مدرس، بحیثیت امام، خطیب، تین طبقات کے ساتھ آپ کا واسطہ ہوتا ہے۔ تین قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شریعت کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا، سادہ انسان، سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں نماز کیا چیز ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں حج کیا چیز ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے طالب ہوتے ہیں، واقعی کچھ سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں، اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ نماز، یہ حج، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، اتنے فرائض، یہ سب کچھ آپ ان کو بتائیں گے۔ دوسری جماعت، دوسرا فریق، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ یہ فرض ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ حج کو کیسے ادا کریں گے؟ نماز کیسے ادا کریں گے؟ ایک رکعت رہ گئی امام کے پیچھے، اب اس کی تکمیل کیسے کریں گے؟ روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے؟ حج کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ کب زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ یہ لوگ بھی علم سیکھنے کے غرض سے آتے ہیں، یہ لوگ بھی علم کے طالب ہوتے ہیں، اور تو آپ ان کو بتا دیتے ہیں، یہ لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ تیسری جماعت، تیسرا فریق، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو ذہن لڑانا پڑتا ہے، اس کے لیے یہاں پر اب آپ کی بصیرت، آپ کے تفقع کا پتہ چلے گا کہ آپ اپنے علوم میں کتنی بصیرت رکھتے ہیں، آپ کا مطالعہ کتنا ہے، آپ کا عوام الناس کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہے، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تیسرا فریق یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ کر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ نماز فرض ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، نماز کے اندر اتنے فرائض ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، نماز کیوں فرض ہے، اس کی فرضیت کی کیا حکمت ہے، اس کی فرضیت کے کیا راز ہیں، حج کیوں فرض ہے، حج کا فلسفہ کیا ہے، حج پہ لوگ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، پراگندہ بال، صابن جسم کو نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ بالکل ایک فطرت کے مخالف ہی یہ چیز ہے۔ اب ان لوگوں کو جواب دینا یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن جواب دینا آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس فریق کے لیے، اس جماعت کے لیے اصول فقہ کام آئے گا۔ اصول فقہ اس انداز سے کام آئے گا
پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اصول فقہ کی کتنی شاخیں ہیں. اب یہاں پہ آپ نے کون سے شاخ کو اپلائی کرنا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اصول فقہ صرف عام خاص نہیں ہے، اصول فقہ صرف مشترک معول نہیں ہے. اصول فقہ کے اندر فروق فقہیہ بھی ہیں، ضوابط فقہیہ بھی ہے. اصول فقہ کے اندر مقاصد شرعیہ ہیں، المقاصد الشرعیہ، یہ اصول فقہ کی ایک بڑی شاخ ہے. لیکن مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مصادر الشریعہ ہیں کیا، مقاصد الشریعہ. اس کے بعد یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مقاصد الشریعہ اگر پتہ چل بھی جائے یہ مقاصد الشریعہ ہے تو کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اصول فقہ کی شاخ ہے. واقعی یہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مقاصد الشریعہ جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات نے 5 تقسیمات کی ہیں ان کی: حفظ دین، حفظ جان، حفظ مال، حفظ نسل، باقی حفظ عرض، تو حفظ عقل. یہ 5 تقسیمات ہیں، ان کے ذریعے سے آپ نے اس فریق کو سمجھانا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ حج کیوں فرض ہے، اگر وہ یہ کہے کہ اسلام میں شریعت میں ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں، تو آپ کہیں گے حفاظت مال کے تحت. ہمارے مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک شریعت کی اس حد کو جاری نہ کیا جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ ان سے کہیں گے کہ حفظ جان، جب تک قصاص شرعی حدود جاری نہیں ہوں گی اس وقت تک جان کی حفاظت ناممکن ہے. تو یہ آپ نے اس انداز سے ان کو سمجھانا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اصول فقہ یہاں پہ کام آیا یا نہیں. تو اس انداز سے ہمارے جتنے بھی علوم ہیں، صرف، نحو، ہر علم اس میں اپنی یہ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، اہل مدارس مستفید ہوتے ہیں، عوام الناس بھی مستفید ہو. تو کوشش کریں، مطالعہ بڑھائیں، اپنے اسلاف کا طریقہ کار دیکھیں کہ انہوں نے ان علوم سے کیسے استفادہ کیا، عوام کو کیسے استفادے کا موقع دیا. تو انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام.